انسان دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک بندہ، ایک مملوک، ایک مخلوق ہے۔ مخلوق اور بندے کا کام کیا ہوا کرتا ہے؟ مالک اپنی مملوکہ شے میں کیا کر سکتا ہے؟ خالق اپنی پیدا کی ہوئی چیز کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ کریٹر اپنی کریشن کے ساتھ کیسا بیہیویئر اپنائے گا؟ یہ ڈیپینڈ کریٹر پر ہوتا ہے، خالق پر ہوتا ہے، کریشن مخلوق پر نہیں ہوتا۔ اور کریشن کو، مخلوق کو، بندوں کو کریٹر سے کچھ کہنے کا حق ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بندوں کو راضی برضائے رب رہنا چاہیے۔ ہم بندوں کو، ہم مخلوق کو اللہ کی رضا پر، رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اپنے مالک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ ہمارا رب، ہمارا اللہ، ہمارا خدا، ہمارا گاڈ ہمارا مالک ہے۔ جب ہم کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں تو ہم اس مملوکہ شے میں جیسے چاہے تصرف کرتے ہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اور ہمارا رب ہمارا مالک ہے، وہ ہمارے ساتھ چاہے جیسا تصرف کرے، چاہے ہمیں پریشانی میں ڈالے، چاہے ہمیں خوشحالی میں ڈالے، چاہے ہمارے اوپر کسی کے ذریعے پتھر پھینکوائے، چاہے ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جائے، لیکن یاد رکھیے ایک ایمان والے کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے، یہ ایمان ہوتا ہے کہ جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، پتا بھی ہل رہا ہے اس دنیا کے اندر، تو مالک کی اجازت کے بغیر نہیں ہل رہا ہے، رب کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کو کوئی پتھر پھینک رہا ہے تو یقیناً وہ آپ پر پتھر پھینک رہا ہے، لیکن یاد رکھیے وہ پتھر آپ تک پہنچ نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، وہ پتھر آپ کو لگ نہیں سکتا اگر مالک نہ چاہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو راضی برضائے رب رہنا چاہیے۔ زندگی ہے، زندگی کے اندر نعمتیں بھی ہوتی ہیں، خوشحالیاں بھی ہوتی ہیں، اچھے دن بھی آتے ہیں، برے دن بھی آتے ہیں، کبھی کی رات بڑی ہوتی ہے، کبھی کا دن بڑا ہوتا ہے، کبھی سورج نکلتا ہے، کبھی بادل پر سیاہی چھا جاتی ہے، لیکن اس تاریک رات کو دیکھ کر، اس ظلمت والے بادل کو دیکھ کر، اس سیاہی والے آسمان کو دیکھ کر، ایک آدمی جو بارش کی امید کیے ہوئے ہے، ایک کسان جو اپنے پھل کو، اپنے کھیت کو سیراب کرنے کے انتظار میں ہے، وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ تو ایک مملوک، ایک بندہ، ایک اللہ کا، خدا کا بندہ جو اس دنیا کے اندر ہے، وہ کبھی اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے حالات پر نا امید، مایوس نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ہر وقت راضی برضائے رب رہتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے اللہ کی اجازت سے پہنچتی ہے، جو کچھ تمہیں نعمت اور بھلائی پہنچتی ہے اللہ کی مرضی سے پہنچتی ہے، اس کی جانب سے پہنچتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالات چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں، انسان چاہے ظلم و ستم کی بھٹی میں پیسے جا رہے ہو یا جنت کی عیش و عشرت میں مست ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے۔ ایک لطیفہ لکھا گیا ہے کتابوں میں، ایک درویش اللہ والے راستے میں جا رہے تھے اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ راستے میں ایک شیطانی قسم کا آدمی جا رہا تھا، اس نے پتھر اٹھایا اور پھینک کر ان درویش کے مار دیا۔ اب وہ مڑ کر دیکھنے لگے پیچھے، جب وہ مڑ کر دیکھنے لگے تو وہ کہنے لگا کہ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں میری طرف؟ آپ کا تو یہ یقین ہے، یہ بلیو ہے، یہ ایمان ہے
کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، تو وہ کہنے لگے درویش کہ میں یہ یقین تو رکھتا ہوں کہ جو ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، یہ یقین ہے کہ اگر تو نے مجھے پتھر مارا ہے تو اللہ کی اجازت اور اس کی مشیت اور اس کی مرضی کے بغیر نہیں مارا ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے اس فیصلے کے اندر بیچ میں کس کا منہ کالا ہو گیا ہے، اللہ کے اس فیصلے کے اندر بیچ میں کس نے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لیا ہے، یہ بات میں دیکھ رہا ہوں۔ تو لوگوں کے اندر جب یہ یقین ہو جائے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اور ایسے دوستوں کے لیے اللہ رب العزت کا فرمان ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ لوگوں سنو، اللہ کے جو ولی صفت لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست لوگ ہوتے ہیں، نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ خوف اور غم کے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ان پر حالات تو آتے ہیں، وہ حالات سے گھبراتے نہیں ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور انہیں یہ بھی امید ہوتی ہے کہ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر آج مجھ پر کوئی پتھر مار رہا ہے، آج مجھ پر کوئی ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ رہا ہے، عسى ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے، امید ہے کہ آج ہم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو، اور آئندہ زمانے کے اندر ان فیوچر وہ ہمارے لیے ایک اچھی چیز بن جائے، ایک محبوب چیز بن جائے۔ اور اسی کے آگے یہ بھی فرمایا، ہو سکتا ہے کہ آج آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہو، آج آپ کسی چیز کو محبوب رکھتے ہو، اور آئندہ ان فیوچر لانگ ٹرم کے اندر وہ آپ کے لیے موذی ثابت ہو، وہ آپ کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو۔ تو اللہ کے ولی بنے، اور اس کی ولایت کی صفت یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر یہ یقین پیدا کر لے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اس اللہ رب العزت کو ہر وقت اپنے ساتھ حاضر و ناظر جانے، اس طریقے سے زندگی گزارے کہ ہم یہ یقین کرے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں بستا ہے، اللہ رب العزت ہمارے رگے ریشوں میں بستا ہے، اللہ رب العزت ہر وقت ہماری طرف نظر کرم کرے ہوئے ہے، اللہ رب العزت ہمارے اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اپنے بندوں سے اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے ولی بنے، اور اپنے دل کے اندر سے جب ہم ولی بن جائیں گے، درویش بن جائیں گے، تو دل کے اندر سے جو خوف ہوگا، جو غم ہوگا، جو وحشت ہوگی، جو دوسروں کے لیے کینہ حسد ہوگا، سب کچھ نکل جائے گا، اور دل بالکل اس طرح پاک و صاف ہو جائے گا۔ اور جب دل پاک و صاف ہو جائے گا، ایسے دل کے لیے رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ایسا دل والا جس دل کے اندر کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی کپٹ نہیں ہے، وہ دل والا جنت کے اندر ضرور بھی ضرور